اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم سورہ آل عمران آیت نمبر 58۔ یہ واقعات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی نبوت رسالت کی مستقل دلیل ہے، اس لیے کہ یہ پہلے زمانے کے واقعات ہیں۔ آپ نہ تو پڑھے لکھے ہیں اور نہ ہی ان واقعات کے وقوع کے وقت آپ وہاں موجود تھے، اس کے باوجود ان کو صحیح بیان کر دینا اس بات کی واضح علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی آپ کو یہ واقعات وحی کے ذریعے بتائے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے وہ آپ کی نبوت رسالت کو ثابت کرے۔ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت بھرا ذکر بھی ہیں، یعنی یہ آیتیں حکمت سے بھری ہوئی قرآن کی آیتیں ہیں، جو آدمی بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کا اتباع کرتا ہے تو انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، انصاف کی نظر سے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ قرآن کریم حق کو واضح کرنے کے لیے صرف دلائل ہی بیان نہیں کرتا، بلکہ یہ حکمت سے بھی بھرا ہوا ہے، جس سے دل کھلتے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات دلائل کی قوت کے باوجود گمراہ آدمی کو ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ اس کا دل نہ کھلے۔ جو آدمی قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حق انصاف کی نظر سے اس کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن اس کا دل کھول دیتا ہے اور وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ سراپا خیر خائی پر مبنی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، نورانی کتاب ہے، دلوں کو صاف کرتی ہے، دل میں روشنی پیدا کرتی ہے، دل میں سکون پیدا کرتی ہے، دل کے گند کو صاف کرتی ہے، دل سے کچرے کو نکالتی ہے اور دل کو پاک صاف کر دیتی ہے، جس سے آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آدمی طلب دکھائے اور طلب کے ساتھ قرآن پڑھے اور طلب کے ساتھ اللہ سے مانگتا رہے۔ جو آدمی بھی قرآن کو طلب کے ساتھ اٹھائے گا، طلب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے، کیونکہ ھدی للمتقین، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، طلب پیدا کرے گا، اللہ کا خوف، اللہ کا شوق پیدا کرے گا، اسے قرآن سے لازمی ہدایت ملے گی، کیونکہ قرآن پڑھنے کی بھی برکت ہے، قرآن سننے کی بھی برکت ہے، قرآن سمجھنے کی بھی برکت ہے۔ جو صرف قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی دل کو صاف کر دیں گے، اس کے بھی دل کو مطمئن کر دیں گے، اسے بھی اسلام پر آنے کی توفیق دے دیں گے اور اس سے بھی دین کے کام لے لیں گے۔ اس لیے قرآن سننے کا بھی اہتمام کریں، قرآن سمجھنے کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ قرآن کھولیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کریں، آیات کو پڑھنا شروع کریں۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں جن کے معانی اتنے مشکل نہیں ہیں، مطالب اتنے مشکل نہیں ہیں کہ آپ کو علماء کرام کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ آپ ان آیات کو پڑھیں، ان آیات کو سوچیں، ایک آیت کو بار بار پڑھیں کہ میرے رب نے کیا فرمایا۔ اس سے آپ کے دل کو روشنی ملے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو گمراہی پھیلتی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ آج امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سننا بھی چھوڑ دیا، قرآن سمجھنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے یہ قدم قدم پہ ذلیل ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ تباہ ہو رہے ہیں، اور اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے کہ ہر وقت موبائل کو دیکھ بھی رہے ہیں، موبائل کو سن بھی رہے ہیں، موبائل کو سمجھ بھی رہے ہیں، اس لیے ہمارے دل دماغ ہر وقت پریشان ہے، ہم ہر وقت بے سکون ہیں۔ تو اس لیے سکون حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن سننے کا اہتمام کریں، سمجھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔